کوئی کارآمد چیز نہیں ہے جس کا صرف ظاہر ہو باطن نہ ہو. جس چیز کا ظاہر ہے اس کا ایک باطن بھی ہے. قلب کا ایک ظاہر ہے، اس کا ایک باطن بھی ہے. دینی تعلیمات میں ایک ظاہر کا پہلو ہے، ایک باطن کا پہلو ہے. عبادت میں ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں اور اس کا ظاہر یہ ہے کہ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، تکبیر تحریمہ کرتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں اور قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قرات کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے، پھر آخر میں تشہد کرتے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں. یہ اس کی ظاہری صورت ہے. قرات پڑھنا، جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ بھی ظاہری صورت ہے، پڑھ رہے ہیں نا زبان سے. اور اس کا ایک باطن ہے. وہ باطن آپ کی نیت کے ساتھ شروع ہو گیا کہ آپ متوجہ الی اللہ ہو گئے. دنیا سے ہاتھ اٹھا کر، توجہ ہٹا کر، دھیان اٹھا کر آپ کا دھیان اللہ کی طرف لگ گیا. آپ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ کا قرب چاہ رہے ہیں. اس عبادت کے ذریعے اللہ پاک کے حضور اپنی تواضع، انکساری اور بندگی کا اظہار کر رہے ہیں. دل میں اللہ کی طرف محبت آ رہی ہے، اس کی رضا کے طلبگار ہیں، اس کے قرب کے طلبگار ہیں، اس سے معافی کے طلبگار ہیں. قیام ہے تو آپ اس کے حضور کھڑے ہیں، سجود ہے تو اس کے در پر آپ سجدہ ریز ہیں، بیٹھے ہیں تو اس کے در پہ طلبگار بن کے بیٹھے ہیں کہ مولا عطا کر. تو پوری نماز کے ہر رکن، ہر واجب اور ہر جو عمل اور فعل ہے، اس کے اندر ایک ظاہر کے ساتھ باطن بھی ہے. روزہ ہے، آپ روزہ رکھتے ہیں بھئی اس ٹائم سحری کے وقت کھانا کھایا اور پھر فجر جو ہی ہوئی اس سے قبل کھانا کھانا چھوڑ دیا اسی لمحے. پھر غروب آفتاب کے بعد جا کے کھانا پینا افطار کیا، یہ اس کا ظاہر ہے. سحری کھائی، افطار کیا اور سارا دن بھر کچھ نہیں کھایا، یہ اس کا ظاہر صورت ہے. اور اس کی باطن صورت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ اللہ کے لیے کھانا پینا جو حلال چیز ہے وہ چھوڑ کر بھی تقوی تمہیں حاصل ہو. تو اس کے اندر تقوی ہے. تو اگر تقوی نہ رہے تو ظاہر فائدہ مند نہیں. کھانا پینا چھوڑ دینا، بھوک اور پیاس فائدہ مند نہیں اگر تقوی حاصل نہ ہو. اس کا مطلب اگر باطن کے مقاصد پورے نہ ہوں تو ظاہر فائدہ نہیں دیتا. اور اگر باطن پہ توجہ ہٹ جائے، فقط ظاہر پہ رہے، تو پھر وہ کامل نہیں ہوتا وہ عمل. یہ تمام عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، احوال میں یہ سب چیزیں ہیں. تو شریعت کا بھی ایک ظاہر ہے اور اس کے اندر ایک طریقت اور حقیقت ہے، یہ اس کا باطن ہے. ظاہر دین کے احکام کا فقہا اور علماء سمجھاتے ہیں، اور باطن احکام کا اور دین کی تعلیمات کا صوفیاء اور اولیاء اور صالحین سکھاتے ہیں. ہر فن کا استاد ہوتا ہے.